قبر صحرا علی رو رہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام العصر عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فتنة رسول الله لي أسوة حسنة. صلوات ابتدائی کلام میں آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا اعجاز حیدر صاحب قبلہ اور جملہ مسلمون صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. صلوات محمد و ایام مزائے فاطمیہ کی مجلس انشاءاللہ اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی. عزائے فاطمیہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اگر اپنے وجود کی طرف دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس ذات کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں بچایا ہے، ہماری حفاظت کی. اگر ذات زہرا نہ ہوتی، اگر ذات فاطمہ نہ ہوتی تو کائنات میں شیعیت کا نام نہ ہوتا. مٹ گئے ہوتے ہم ختم ہو گئے ہوتے. اس لیے کہ روایتوں میں ہے بعد نبی سب مرتد ہو گئے تھے 3 یا 4 کو چھوڑ کے. یہ برابر متواتر روایات ہے. اگر اس تعداد کو 3 یا 4 سے بڑھا کے آج کروڑوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو فاطمہ کی اس 75 یا 95 دن کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جس 75 یا 95 دن کو ہم نے صرف ایک زاویے سے دیکھا. میں اپنی اور قوم شیعہ کی گفتگو کر رہا ہوں. اگر بعد پیغمبر شاہزادی کونین کا تصور آپ ذہنوں میں لائیں تو ہمارے ذہن میں بس یہ آتا ہے کہ 75 دنوں میں شاہزادی نے صرف گریہ کیا ہے. 75 دن شاہزادی صرف روئی ہیں. 95 دن یا اس روایت کے حساب سے صرف روئی ہیں. وہ صرف سبت علیہ کے مرثیے پڑھتی رہیں، وہ صرف اپنے بیان کرتی رہیں. ہم نے صرف اتنا سمجھا. جبکہ اس 75 یا 95 دن میں شہزادی نے صرف گریہ نہیں کیا ہے
شہزادی نے اپنے عمل سے ظالم کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے، ظالم کو رونے پر مجبور کر دیا ہے، اپنے عمل سے ایک انقلاب لا دیا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو ہم نے خلافت کو غصب کر لیا، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے انہیں تنہا کر دیا، تم یہ سمجھ رہے ہو ہم نے اقتصادی ناکہ بندی کر دی، لیکن تو صحیح 1400 سال کے بعد تمہارے نام لیوا جو ہوں گے وہ بھی نام لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے، لیکن جو بھی نام فاطمہ لے گا فخر سے کہے گا ہم فاطمہ والے ہیں، وہ فخر سے کہے گا ہم فاطمہ والے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ذات آئیڈیل ذات تھی، وہ ایک ذات نمونہ عمل ہے سب کے لیے۔ ہمارے سب کی زندگی میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا کے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارا نمونہ عمل ہوتا ہے۔ انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے بغیر کسی کی آئیڈیالوجی کے کام نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ پرانے زمانے میں یہی سردی کا زمانہ ہے، جب سردی کا زمانہ آتا تھا تو لوگ جو ٹوپیاں لگاتے تھے، بڑے بڑے بال والی ٹوپی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لگا لیتے تھے کان تک، یہ بڑے بڑے بال والی رشن ٹوپی، روس کی آئی ہوئی ٹوپی۔ دھیرے دھیرے جب زمانہ آگے بڑھا، آج اس میں دیکھ لیں کوئی بھی وہ والی ٹوپی نہیں لگائے، ٹوپیاں بدل گئی، اسٹائل بدل گئی، طریقے بدل گئے۔ کیا وہ ٹوپی جاڑا نہیں روکتی تھی؟ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ روکتی رہی ہو، اس لیے کہ پرانے لوگوں سے سوال کریں تو کہیں گے کہ پہلے اور زیادہ جاڑا پڑتا تھا، وہ زیادہ جاڑا روکتی تھی، لیکن ٹوپی بدل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو لوگ ٹوپی لگاتے تھے ویسی ان کا کوئی آئیڈیل تھا، جب آئیڈیل ختم ہوا تو آئیڈیالوجی بھی ختم ہو گئی، آئیڈیل ختم ہوا آئیڈیالوجی بھی ختم ہو گئی۔ پرانے زمانے میں آپ نے گھروں میں جائیں، پرانے البم نکالیں جو بالکل پرانی تصویریں ہوں، اس میں جتنے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوں گے سب کے بال ایک طرح سے یہاں سے ایسے آتے ہیں، یوں بڑے پٹے والے۔ آج یہ پورے بس میں کوئی ایسا پٹا نہیں رکھے ہوئے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ پینٹ یہاں سے بالکل ٹائٹ آ کے نیچے چوڑی موہری کے پینٹ۔ کسی سے آپ سوال کریں بھائی یہ کیسی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، کہا آپ کو معلوم نہیں ہے اس زمانے کے ایکٹر نے فلاں فلم میں یہ والی پینٹ پہنی تھی اس لیے سارے لوگوں نے ویسی پینٹ سلوا لی۔ فلاں ایکٹر نے ایسے بال رکھے تھے، اس زمانے کے ایکٹر اور جتنے ماڈل تھے ایسے بال رکھتے تھے، سارے لوگ ایسے ایسے بال رکھنے لگے۔ تو بھائی آج کیوں ایسی پینٹ نہیں ہے، آج کیوں ایسے بال نہیں ہے؟ ہر انسان یہی کہے گا چونکہ یہ محدود لوگ تھے نا، یہ آئیڈیل محدود تھے، جب تک تھے آئیڈیالوجی تھی، جب چلے گئے اب کوئی ان کی آئیڈیالوجی کو اختیار کرنے والا نہیں ہے۔ فیشن چلا گیا، لوگ چلے گئے، لوگ گئے، فیشن چلا گیا۔ دنیا کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتی ہے۔ آپ دیکھیں گے مردوں میں تو پھر بھی کچھ سال تک فیشن چل جاتا ہے، عورتوں میں تو ہر مہینے فیشن بدلتے ہیں، ہر دن فیشن بدلتے ہیں۔ آپ نے جن کپڑوں کے نام نہ سنے ہوں گے، نئے نئے لفظ، نئے نئے ڈیزائن، نئے نئے طریقے، نئے نئے لفظ یعنی جو بنائے جاتے ہیں۔ آج یہ والا فیشن چل رہا ہے، کل وہ والا فیشن چل رہا ہے، اسی لیے مرد کا وارڈروب چھوٹا سا رہتا ہے، خالی رہتا ہے، عورت کا وارڈروب بڑا رہتا ہے پھر بھی بھرا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیشن بدل رہا ہے، تیزی کے ساتھ فیشن بدل رہا ہے۔ جب دنیاوی لوگوں کو ماڈل بنایا جاتا ہے تو ماڈل ختم ہو جاتا ہے، فیشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے ان سب کو ماڈل نہیں بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے معصومین کو ماڈل بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے ائمہ کو ماڈل بنایا ہے۔ اچھا ائمہ ماڈل ہیں سب کے لیے، تم اپنی زندگی کو ترتیب دو امام کو دیکھ کے۔ ہمارے زمانے کا امام کون؟ 12ویں امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہم جو بھی طریقہ اختیار کریں گے، ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل ہمارا امام، ہر زمانے کا آئیڈیل اس زمانے کا امام، ہمارا آئیڈیل آپ کا امام، ہمارا امام آپ کا آئیڈیل بھی وہی امام، ہم سب کا امام ایک ہے۔ ہمارا آئیڈیل امام، امام ہر زمانے کا آئیڈیل، امام سب کے لیے نمونہ عمل۔ لیکن اگر امام خود آواز دے ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے، تو کتنی عظیم زندگانی رہی ہوگی۔ ساری کائنات کے مومنین کا آئیڈیل امام عصر، اور امام عصر کے لیے آئیڈیل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔
اچھا اس میں بھی کمال یہ، امام کی عمر کتنی ہے؟ 255 ہجری کی ولادت، 1442 ہجری چل رہی، تقریباً 1200 سال، 1187 سال ہو گئے۔ 1187 سال میں دنیا کے فیشن تو اتنے بدل گئے، دنیا کی آئیڈیالوجی تو اتنی بدل گئی۔ 1187 سال چھوڑ دے آپ، 7 سال دیکھ لیں، اتنے بدل گئے، اتنا چینج ہو گیا۔ 1187 سال میں ہزاروں فیشن بدلے، ہزاروں آئیڈیل بدلے، لیکن عجیب ذات ہے وہ 18 سالہ، عجیب ذات ہے وہ 18 سالہ۔ امام عصر آواز دے رہے ہیں، وہ میرے لیے 30ویں صدی میں بھی آئیڈیل تھی، 4تھی صدی میں بھی آئیڈیل تھی، 5ویں صدی میں بھی آئیڈیل تھی، آج 15ویں صدی میں بھی آئیڈیل ہے۔ نہ جانے کتنی مقدس زندگی تھی، 18 سال میں 1200 سال والے کے لیے آئیڈیل بن گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تمہارے لیے طریقے بدل جاتے ہیں، لیکن ایک ذات زہرا نے 18 سال میں جو کام کیا ہے، ہر دور کے لیے کافی ہے، ہر زمانے کے لیے کافی ہے، ہر عصر کے لیے کافی ہے، ہر قریے کے لیے کافی ہے۔ مجھے آئیڈیل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج اگر حاکم ظالم ہے نا، تو اس زمانے میں شہزادی نے بتا دیا ہے ظالم کے مقابلے میں کیسے جا کے گفتگو کرنی ہے۔ آج کی دنیا 2020 اور 2021 میں آنے کے بعد اگر چاہتی ہے انقلاب کامیاب کریں تو اپنے پروٹیسٹ میں عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، یہ رہیں گے تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ تم آج سمجھ رہے ہو، اس زمانے میں ہماری آئیڈیل جناب فاطمہ نے دربار میں جا کے بتایا تھا اگر علی کو مظلوم کرو گے فاطمہ آگے آ جائے گی۔ علی کو مظلوم کرو گے فاطمہ آگے آ جائے گی۔ 75 یا 95 دن میں جناب فاطمہ نے کیا کیا ہے؟ وہ ذات کتنی عظیم ذات تھی، کل 18 سال پروردگار کو کتنا بھروسہ تھا اس 18 سال پہ، اللہ کو کتنا اعتماد تھا اس 18 سال پہ۔ ایک طرف صنف قوی میں 1,24,000 انبیاء، 12 امام، اچھا 1,24,000 اور 12 امام ملا کے کتنی عمریں ہوئی؟ 1,24,000 نبی کی عمر، 12 امام کی عمر۔ 1,24,000 میں مختصر یہ بتا دوں کہ ایک جناب نوحی 2,500 سال کی ہیں، ایک ہی 2,500 سال کے، اگر ایوریج آپ 100 سال کا بھی نکال لیں، بالکل منیمم ہے یہ، تو 1,24,000 تو ایسے ہی 1,24,00,000 ہو گیا، بالکل اوپر چلا گیا سیدھے ہی، آگے بڑھ گیا۔ یعنی ایک طرف کروڑوں سال کی عمر ایک صنف کے لیے اور دوسری صنف کے لیے صرف 18 سال۔ پروردگار کہہ رہا جو کروڑوں سال میں محنت کی گئی ہے، فاطمہ نے 18 سال میں وہ کام تمام کر دیا ہے۔ فاطمہ نے 18 سال میں وہ کام مکمل کر دیا۔ فاطمہ صرف روئی نہیں ہے، فاطمہ صرف گریا نہیں کیا، ذات ایک ہے لیکن نہ جانے کتنے تعصبات کو توڑ دیا، نہ جانے کتنی روایات کو توڑ دیا، نہ جانے کتنی سنتیں جو غلط سنتیں رائج تھیں، کتنے رسومات جو غلط رسومات رائج تھے، ایک فاطمہ نے ساری رسومات کو توڑ دیا۔ فاطمہ کا وجود ہی رسم توڑنے والا تھا، فاطمہ کا وجود ہی رسم توڑنے والا تھا۔ اس معاشرے میں جا کے سوچئے جس معاشرے کے بارے میں قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ شرم کے مارے سیاہ پڑ جاتا تھا۔ وجود فاطمہ خود ولادت فاطمہ سنت شکن ہے، رواج شکن ہے، رسم شکن ہے، جو غلط رسم و رواج ہے خود ان ساری رسموں کو توڑا ہے وجود فاطمہ نے۔ جہاں پہ بیٹی پیدا ہو لوگ احساس شرم کرتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا بشرا، بشارت اچھی چیزوں کی ہوتی ہے۔ بھائی آپ کیا جب کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں 90% تو ایسے ہی ہوتا ہے، ابھی کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو نماز نہیں بھی پڑھتے وہ بھی کہتے معصومین نے آ کے بشارت دے دیا ہے۔ آج تک کسی کو معصوم نے خواب میں آ کے یہ نہیں کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگو، بس وہ یہ چڑھا دو وہ چڑھا دو یہ کام کر دو، اسی کی بشارت ہوتی، یہاں یہ نکلا ہے وہاں وہ نکلا ہے، بشارت اس کی ہوتی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ معصوم آئے تھے کہ تمہارا اتنا روزہ چھوٹا ہے وہ بھی تو رکھ لو پہلے۔
تمہاری اتنی نمازیں چھوٹی وہ بھی تو کر لو، تمہارے یہ اعمال چھوٹے وہ بھی تو کر لو. تو یہ بشارت دنیاوی بشارت. لیکن بشارت اتنا تو ہم سمجھتے ہیں بشارت اچھی چیزوں کی ہوتی ہے. اتنے بیٹے پیدا ہو گئے دنیا میں، قرآن نے کسی کے لیے نہیں کہا بشارت. اتنے بیٹے پیدا ہو گئے، قرآن نے کسی کے لیے نہیں کہا بشارت. لیکن پروردگار کہہ رہا جب ان کو بشارت دی جاتی تو تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، یعنی بیٹی پیدا ہونا خوشی منانے کے لیے ہے، بیٹی پیدا ہونا مبارکباد دینے کے لیے ہے. تم آج 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اسلام نے اس زمانے میں بتا دیا ہے جب بیٹی کو ختم کیا جا رہا تھا تو ہم نے بچایا ہے. جب بیٹی کو مارا جا رہا تھا تو ہم نے بچایا ہے. آج اس دور میں بیٹھ کے سن لینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے. اس زمانے کے بارے میں تصور کریں جہاں جیسی پیدا ہوتے لوگ پریشان، کیا کہیں گے دوسروں سے. اب کیا بتائیں کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی. عجیب سماج تھا، جوانی کی عیش و عشرت پسند تھی، بیٹی پسند نہیں تھی. ارے تو اگر عیش و عشرت ہی کے حساب سے سوچ رہے ہو تو کیا وہ آسمان سے تھوڑی ٹپکیں گی. بیٹی پسند نہیں تھی. اور تاریخ اتنی زیادہ اس نے اس زمانے کے حالات کو بیان کیا. بہت سے سماج میں ایسا تھا بیٹی پیدا ہوتی تھی پیر میں لوہے کا کھول چڑھا دیتے تھے پنجے میں. اب وہ بچی بڑی ہو رہی، وہ لوہے کا کھول چڑھا ہے، پنجہ تو بڑا ہی نہیں ہوگا. بچی جوان ہو گئی، پنجہ اتنا ہی بڑا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ یہ میرے مرد کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے. مرد کے مقابلے میں کھڑی نہ ہو سکے. جہاں عورت کے قدم توڑے جا رہے تھے، جہاں عورت کے قدم روکے جا رہے تھے، یہ کھڑی نہ ہو، یہ کھڑی نہ ہو، یہ کھڑی نہ ہو. اگر کسی عورت کے لیے خود رسالت اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائے، تم عورت کو کھڑے ہونے سے روک رہے ہو. جس محمد کے لیے ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے وہ محمد بھی جب فاطمہ آئیں گی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے بتائے گی اسلام نے کتنا وقار دیا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. کھڑے نہیں ہونا تھا بھائی. کھڑے ہو کے تو استقبال الگ ہے. اتنے لوگ مجلس میں آئے، میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے خاموشی سے بیٹھ گئے، میں نہیں پہچانتا. کچھ لوگوں نے سلام کیا، اشارے سے جواب دے دیا. ابھی اسی کی جگہ پہ مجھے صاحب بیٹھے ہیں، وہ اگر آ جاتے تو میں خود ہی سلام کر لیتا. حضور آئیے، تشریف لائیے، بیٹھیے یہاں پہ قبلہ. پہلا والا آیا اس کا احترام الگ تھا، دوسرا آیا اس کا احترام الگ تھا. یہ آئے، یہ احترام الگ ہو گیا. اگر فرض کر لیجیے آیت اللہ سیستانی آ جائیں، دعا کریں انشاءاللہ مصطفیٰ آباد میں آ جائیں. اگر آیت اللہ سیستانی آ جائیں تو میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، اور نہ اٹھوں گا تو گاؤں والے اٹھا دیں گے کہ بھائی دیکھ نہیں رہے آیت اللہ آ گئے، آپ بیٹھے ہیں. وہ آ گئے، میں اٹھ کے جاؤں گا، انہیں لے کے آؤں گا. نہیں، اب یہ آپ کی جگہ ہے، یہ میری جگہ نہیں. اب یہ یہاں پہ بیٹھنے کا حق آپ کا ہے. یعنی ہر انسان سمجھ رہا ہے کہ احترام بھی اس عنوان سے الگ ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. پیغمبر اسلام جناب فاطمہ جب آتی تھی، روایت بھی کس سے ہے؟ ام المومنین عائشہ سے. روایت بھی ام المومنین عائشہ سے. وہ کہتی کلما دخلت فاطمہ، ایک دو بار نہیں، کلما، جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. قام الیہا، کلما دخلت فاطمہ قام الیہا. اٹھتے نہیں تھے، اٹھتے تھے الیہا. جاتے تھے دروازے کے پاس، ان کو لیتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دے لائیں اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور اپنی جگہ بٹھا کے بتاتے تھے اے دنیا والوں سمجھ جاؤ اگر رسالت نہ رہے تو جزء رسالت کا نام ہے فاطمہ. اور پھر فاطمہ کو کہاں بٹھا رہے؟ مقام رسالت پہ. تاریخ کو تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں گا. پیغمبر اسلام گئے ہیں ایک اور ام المومنین کے یہاں جن کا نام ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. پیغمبر نے بھی چن چن کے شادیاں کی ہیں، مصلحتاً شادیاں کی ہیں، کہاں کہاں کیسے کیسے شادیاں کرنی ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ. ایک دن بیٹی کے گھر میں باپ آیا، مسلمان ہو چکا ہے. باپ آیا بیٹی کے گھر میں. بیٹی کے گھر میں باپ آ جائے تو سب سے اچھی چادر بچھے گی، سب سے اچھا ناشتہ رہے گا، سب سے اچھا کھانا کھلائے گی. بیٹی ہے نا، میرا باپ آیا ہے.
चौकी थी मसनद, अबू सुफियान ने उस पर बैठना चाहा, उम्मे हबीबा ने उसे हटा दिया, कहा नहीं इस पे नहीं बैठ सकते। कहा क्यों, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे घर आया हूं, हर बेटी अपने बाप के लिए सब कुछ देती। कहा नहीं आपको मालूम नहीं है, ये मसनद रसूल की मसनद है, इस पे किसी गैर को बैठने नहीं दिया जाता है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, जहां रसूल बैठते हैं वहां या तो रसूल बैठेगा या जुज़े रसालत बैठेगी। अब अगर मोहम्मद अपनी जगह फातिमा को बिठा रहे हैं तो दुनिया समझ जाए ये रसूल तो नहीं है लेकिन जुज़े रसालत है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद ज़ात फातिमा सुन्नत शिकन। मैंने कहा ना वजूद है फातिमा सुन्नत शिकन। फातिमा उस समाज में पैदा हुई जहाँ औरतों का कोई वकार नहीं था, लेकिन शहजादी कौनैन ने बताया हम आएंगे तो हम वकार को बढ़ाएंगे। दूसरी सुन्नत शिकनी समाज में होता यह है कि जब रिश्ते आते तो जब रिश्ता आता है तो क्या देखते हैं, पहले ही पूछते हैं लड़का करता क्या है, सैलरी कितनी है, हड्डी मजबूत है, नजीबुत तरफ़ैन है। अब बकौल मौलाना ज़ुहैर साहब के बहुत से लोग जितना नजीबुत तरफ़ैन तलाश करते उतना अजीबुत तरफ़ैन मिलते हैं। सलावत पढ़ते मोहम्मद हमारे घर कैसा है, क्या देंगे आप, कैसे रखेंगे, किस जगह पर रखेंगे हमारी बेटी को। वो आते हैं स्पेशल घर देखने के लिए। लड़का सऊदी में घर देखने आ रहे, जब लड़का ही नहीं तो क्या देखने आ रहे हो, नहीं हम घर देखने आ रहे हैं, कहाँ रखोगे। ये समाज की सुन्नत है। सुन्नत से मुराद ये सुन्नत पैगंबर जो मैं कह रहा हूँ बार बार नहीं, सुन्नत नबी नहीं, ये समाज वाली जो सुन्नत, जो रस्म और रिवाज, जिसका आप तर्जुमा कर लीजिए रस्म और रिवाज, ये दुनिया की सुन्नत है। फातिमा सुन्नत शिकन है, रिवाज शिकन है, रस्म शिकन है। वहाँ जाते हैं लड़के का घर देखने के लिए, लेकिन वहाँ नबी क्या घर देखें। अरे जो अल्लाह का घर है वहाँ तो पैदा हुआ है, वो रहने वाला घर हम थोड़ी देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लड़का कैसा है। कितने बड़े बड़े रिश्ते आए, अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं, बड़े साहब आए, रिश्ता लेने मना हो गया। एक और साहब आए, रसूल ने कहा नहीं हो सकता है। अब्दुल रहमान इब्न औफ, ये भी मुसलमानों के नज़दीक बड़ा अजीम साहबी है, आया कहा है नबी हमसे शादी कर दीजिए, 50,000 दीनार देंगे अलग से, मदीने में एक फ्लैट देंगे। फ्लैट मेरा लफ्ज़ है, मकान यानी उस ज़माने का नहीं, आप कहें कि फ्लैट कहाँ होता था। मदीने में बेहतरीन घर देंगे, बेहतरीन मकान देंगे, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। नबी ने कहा शादी करने आए या ख़रीदने आए हो, शादी करने आए हो या ख़रीदने आए हो, जाओ। फातिमा पहले ही कह रहे हैं हम ऐसे से शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब इमाम अली का रिश्ता आया, इमाम अली के पास दुनियावी एतबार से कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना लड़का शरीफ है लेकिन कोई करता नहीं, गरीब है बेचारा। परवरदिगार कह रहा है शादी कर दो, हम जिम्मेदारी लेते हैं। कुंवारेपन की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तो ऐश कर रहे हो, जब अल्लाह जिम्मेदारी ले लेगा। भाई कुंवारेपन में तो उमूमी जिम्मेदारी अल्लाह के, हम सबको रिस्क देते हैं, लेकिन शादी के बाद तो खुसूसी आयत नाज़िल हुए, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, अल्लाह इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, परवरदिगार जिम्मेदारी ले रहा है। इमाम अली का रिश्ता है, जनाब फातिमा ने कहा ठीक है। रसूल आए, पूछा, जनाब फातिमा मुस्कुराने लगी। रसूल ने कहा मेरी बेटी राजी है, इसका तबस्सुम बता रहा है, मेरी बेटी राजी है। सुन्नत अरब ये थी औरतों की कि शादी करो तो पैसे वालों से करो, शादी करो तो घर वालों से करो, लेकिन फातिमा ने कहा मेरा वजूद रस्म शिकन है, मेरा वजूद रिवायत शिकन है, मैं गरीब से शादी करूंगी इसलिए कि तुम्हारे घरों में दौलत रहेगी, लेकिन कितनी भी दौलत आ जाए सुकून नहीं होगा, कितनी भी दौलत आ जाए इत्मीनान नहीं होगा। सुकून को तुम दौलत में तलाश कर रहे हो ना। मैंने कई मजलिसों में अपनी इस बात का जिक्र किया है, लोग सुकून कहाँ तलाश करते हैं, कहा दौलत में, जो घर में फ्रीज आ जाए, डेकोरेट हो जाए घर, बेड चेंज हो जाए, अच्छा बेड आ जाए, टीवी बदली, ब्लैक एंड वाइट होती थी, ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हो गई, कलर से एलईडी, एलसीडी हुई, एलसीडी से एलईडी हुई, अब उसके आगे क्यूएलईडी, ओएलईडी, पता नहीं क्या क्या चल रही है। इसके बाद और पतली से पतली होती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, इंसान के आसाइश की चीज़ें बढ़ती जा रही, लेकिन जितना बढ़ी सुकून मिला या सुकून छीना।
آپ کو ڈاٹا فری دے دیا گیا. پہلے آپ ڈرتے تھے 3 منٹ ہو گیا ہے. ہم لوگ جب ایران گئے تھے مہینے میں 6 منٹ بات کرتے تھے. انڈیا شروع میں مہینے میں 6 منٹ صرف بات کرتے. ڈرتے تھے پتہ نہیں کتنا ہو گیا کتنا ڈرتے تھے. اب ڈاٹا فری دے دیا گیا. رات بھر آپ بات کرو. رات بھر بات کرنے والے کو سکون ملتا ہے یا چھنتا ہے؟ رات بھر وہ تو رات میں سو بھی نہیں سکتا, تو سکون پورا چھن گیا. یعنی دنیا نے مادیات میں سکون تلاش کیا. بہترین گھر ہو, بہترین فرنیچر ہو, بہترین فریج ہو, بہترین ٹی وی ہو, بہترین موبائل ہو, بہترین گاڑیاں ہو, بہترین چیزیں ہو, اس میں سکون ہے. لیکن تاریخ یہی کہتی ہے جیسے جیسے بڑھتا گیا ویسے ویسے طلاق کا ریشیو بھی بڑھتا جا رہا ہے, مرد عورت کا اختلاف بھی بڑھتا جا رہا ہے, آپسی تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس گھر میں جہاں کچھ نہیں تھا اس گھر میں فاطمہ بھی مطمئن ہے, علی بھی مطمئن ہے. اس گھر میں علی کو بھی سکون ہے, اس گھر میں فاطمہ کو بھی سکون ہے. اس گھر کے بارے میں تاریخ کہتی ہے جب جناب فضہ آئی تھی کنیز بن کے, رسول کی اکلوتی بیٹی کے یہاں جا رہی ہوں, حجرے میں گئی, یہاں تو کچھ نہیں ہے. شہن خانہ میں چلے, وہاں گئی, یہاں بھی کچھ نہیں ہے. پریشان ہوئی, ایک ظرف کو اٹھایا, اپنے علم کے ذریعے سے, علم کیمیا کے ذریعے سے اسے سونے کا بنایا, لا کے امام علی کو دیا. مولا یہ لیجئے. امام علی نے کہا یہ کیا ہے؟ مولا آپ سے آپ کی غربت ہم سے دیکھی نہیں گئی, آپ لیجئے, اس کو بیچ کے اپنا گھر چلا لیجئے. ایک مرتبہ امام علی نے زمین پہ ٹھوکر ماری, پورے زمین میں ہیرے اور جواہرات نظر آنے لگے. کہا فضہ یہ ہمارے اختیار میں ہے لیکن ہم مرحلہ امتحان میں ہیں, سکون یہاں تلاش نہیں کرتے. جس گھر میں کچھ نہیں تھا وہاں کے بارے میں بھی شہزادی کونین یہی کہتی تھی, میرے پاس عظیم دولت ہے. وہ دولت کیا ہے؟ سکون. وہ دولت کیا ہے؟ اطمینان. ہماری شادی بھی ہوگی تو سکون والی, ہماری شادی بھی ہوگی تو اطمینان والی. فاطمہ سنت شکن ہے. عزائے فاطمی کے مجلسیں سننے والوں, مجلسیں سنو, اگر ایک پوائنٹ میں بھی عمل کر لیا سمجھ لیں آپ کی پوری مجلس کامیاب ہے. فاطمہ کی شادی سنت شکن ہے. جب رخصتی ہونے لگی, اس زمانے میں دف بجاتی تھی, آج بھی چلتا ہے عرب میں دف بجانا, منہ میں ہاتھ رکھ کے عورتیں بجاتی ہیں. جب رخصتی ہونے لگی تو دف بجا کے سب نے نعرے لگائے, جائیے بالرفاہ والبنین, بالرفاہ والبنین. نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ فاطمہ جاؤ گھر میں بہت آرام ملے. ہمارے ابھی یہی دعائیں دی جاتی, کچھ پریشانی نہ ہو تم کو سسرال میں. اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ شریف بچہ ملے, شریف شوہر ملے کہ نہ ملے, وہ گھر میں سکون رہے. اور سکون کہاں ملے گا؟ بالرفاہ والبنین, جائیے بڑا آرام ملے, بہت اولاد ہو, بڑا آرام ملے, بہت اولاد ہو. شہزادی کونین نے پیغمبر اسلام کو بلایا, یا رسول اللہ اے میرے بابا ان سے کہہ دیجئے بالرفاہ والبنین کا نعرہ نہ لگائیں, اولاد ہو آرام ہو یہ والا نعرہ نہ لگائیں. فاطمہ پھر کیا کہا؟ ان سے کہیے نعرہ لگائیں بالخیر والبرکہ, خیریت کے ساتھ جائیں, برکت کے ساتھ جائیں. اس لیے کہ رفاہ و بنین آئندہ کی ضمانت نہیں لیتے ہیں, لیکن خیر و برکت ہر زمانے کی ضمانت لیتی ہے. اس زمانے میں جس کے بنین تھے, 10 بیٹے تھے, نسلیں کہاں چلی گئی کچھ پتا نہیں. 10 بیٹے, نسلیں کہاں چلی گئی کچھ پتا نہیں. لیکن آج بھی جب بالخیر والبرکہ کا نعرہ دیا گیا تو شاید تنہا نسل ہو جس قریے میں کہو ہے کوئی اولاد فاطمہ, ہاتھ بلند کر کے کہے گا یہ خیر و برکت کا نتیجہ ہے. کوثر خشک نہیں ہوتا ہے, رفاہ ختم ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور اکیلی نسل ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بہت سی اچھی نسلیں گزری, بہت سی خراب نسلیں گزری. اکیلی نسل ہے, تنہا نسل ہے, جس سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارا کنیکشن نکل آئے. ہر انسان چاہتا ہے ہمارا ربط نکل آئے. کبھی کوئی خراب لوگوں سے اپنے آپ کو نہیں جوڑنا چاہتا. خراب لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں نا یزید رضی اللہ, یزید رضی اللہ, اگر ان سے بھی کہہ دو کہ آپ اولاد یزید میں سے تو چڑ جائیں گے. بھائی یزید کو اچھا کہنے والوں سے کہو یزید کے اولاد ہو تم, تو وہ بھی چڑھ جائے گا. بنی امیہ کے اولاد ہو تم, تب بھی چڑھ جائے گا. ان کو اچھا کہنے والے بھی, کوئی خراب سے جوڑنا نہیں چاہتا. کسی صاحب کے والد, خدا نخواستہ یہ مصطفیٰ آباد میں والد بہت خراب رہے ہوں, جواری شرابی ہر عیب انہوں نے کیا ہو, بچہ نکل گیا شریف, تو کبھی بھی بچہ فخر سے یہ تھوڑی کہے گا ہم ان کے بیٹے ہیں, کبھی نہیں کہے گا ان کے بیٹے, اس لیے کہ ان کا کہیں گے تو پھر ہماری شرافت بھی چلی جائے گی, کہیں گے اچھا ان کے بیٹے ہو, کبھی کوئی نہیں کہے گا. یعنی
جب باپ صحیح نہیں ہوتا تو کوئی اپنا نام باپ کے ساتھ نہیں لیتا ہے، لیکن جگہ جگہ پہ جب بھی امام علی خطوط لکھیں، نامے لکھیں، کلمات اختصار ہوں، گورنر کو خط لکھیں تو کیا کہتے تھے؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں. اور علی بار بار اپنے ساتھ اپنے باپ کا نام لے کے بتاتے تھے. باپ جن کے اچھے نہیں ہوتے وہ باپوں کو چھپایا کرتے ہیں. میرا باپ ابو طالب تھا جس کا ذکر ہر جگہ کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد خراب نسلوں سے کوئی کسی کو جوڑنا نہیں چاہتا. اتنے لوگ بیٹھے، اچھی سے اچھی نسلیں بھی کوئی کسی سے خود کو جوڑنا چاہے گا. ارے بھائی بہت سے ہو سکتا ہے کسی پارٹی کے ماننے والوں کہیں ہم راہل گاندھی کے رشتہ دار ہیں، نہیں کہے گا. کوئی کہے گا ہم نریندر مودی کے رشتہ دار ہیں، مانتے ہوں گے تب بھی نہ کہیں گے کہ ان کے رشتہ دار ہیں. بھائی نہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں. کوئی اپنے آپ سے نہیں جوڑے گا. اچھا وہ چھوڑ دے خراب، کوئی اچھی نسل بھی آپ کے یہاں ہو، نہیں ہم فلاں کے نسل سے ہیں، ہم فلاں کی نسل سے، ہم مغلوں میں سے، ہم راجپوت میں سے، ہم فلاں، کوئی نہیں بتاتا ہے. لیکن تنہا نسل فاطمہ ہے. جو ہے وہ تو ہے، جو نہیں ہے وہ بھی چاہتا اس سے جڑ جائیں، وہ بھی چاہتا ہے اس سے متصل ہو جائیں. اس لیے کہ اچھی نسلوں سے سب اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں. کوئی ذات گاؤں میں بڑی نکل جاتی ہے، دور کے بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماموں لگتے ہیں، ہمارے چچا لگتے ہیں، ہمارے فلاں لگتے ہیں. عجیب نسل فاطمہ ہے. وہ ایک 18 سالہ ذات، لیکن سب کی امید ہے ہمیں فاطمی کہا جائے، ہمیں اولاد فاطمہ کہا جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. ذات فاطمہ سنت شکن روایت شکن. اسی ازدواج فاطمہ میں جب ولیمے کی نوبت آئی، اے قمبر سلمان جاؤ مسجد نبوی میں، مسجد میں جا کے اعلان کر دو ولیمہ ہے. ہم لوگ صرف سنتے گزر جاتے ہیں. کھانے کا معاملہ ہے، بس سن لیا، خوش ہو گئے، کھانا ہو گیا. اور کھانے کی بھی عجیب بات ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہو تو جانتی ہیں نا، لوگوں سے کہا کھانے کے پیچھے اتنا کیوں بھاگتے ہو، تو پلٹ کے لوگ جواب دیتے آپ کو معلوم نہیں اسلام کی شروعات جو ہے کھانے سے ہوئی ہے. یہ لوگ مجھے جواب دیتے اسلام کی شروعات کھانے سے ہوئی ہے. لیکن میں نے بھی ایک صاحب سے پلٹ کے کہا ہاں کھلایا تو تھا، لیکن کسے کھلایا تھا؟ اگر تم اس کیٹیگری میں ہو تو بتاؤ. اسلام کی شروعات کھانے سے ہوئی ہے، لیکن کھلایا کسے تھا؟ مومنین کے کوئی مشرکین کو؟ کب مشرکین کو کھلایا تھا؟ میں نے کہا مدینے میں بتاؤ کبھی نبی نے کہا نماز واجب ہے، آؤ پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز واجب ہے، آؤ پہلے کھانا کھاؤ پھر روزہ واجب ہو گیا، آؤ کھانا کھاؤ یہ حکم آ گیا. مومنین کو نہیں کھلایا جاتا ہے، مشرکین کو کھلا کے دل نرم کیا جاتا ہے. کھانے کے پیچھے نہ بھاگو، ضمناً مل جائے تو تبرک الگ چیز ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ولیمہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہترین شادی تبھی ہوگی جب نمازیوں کو ولیمے کے لیے بلایا جائے. صرف جملے نہیں ہیں، جائیے اس کے اندر اتر کے دیکھیں، نمازیوں کو بلایا جائے، مسجد والوں کو بلایا جائے. ہمارے یہاں تو نماز والا بیچارہ لائن لگائے کھڑا رہتا ہے، وہ وی آئی پی شرابی آئے ہیں ان کو پہلے کھلائیں گے. وہ وی آئی پی ہیں جو ہر طرح سے بدکار مشہور ہیں، ان کو پہلے کھلایا جائے گا. تو جب ایسے بدکاروں کے ساتھ ولیمے کی شروعات ہوگی تو نسل بہتر کیسے سامنے آئے گی؟ ایسے ولیمے کی شروعات کرو جیسے علی و فاطمہ کی تھی. آ کے نمازی کھائیں گے، دعائیں دیں گے تو اچھی نسل بھی سامنے آئے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وہ ایک ذات سنت شکن ہے. اس نے بتایا کیسے گھروں میں سکون آتا ہے. ہم اسی پریشان ہیں. آج دیکھیں کتنے مسائل آتے ہیں، جوانوں کی زندگی مہینے 2 مہینے کے بعد ہی ڈرے سے اتر جاتی ہے، پٹری سے بالکل اتر گئی. ابھی 2 مہینہ شادی کو ہوا، سارا عشق ختم ہو گیا، سارا عشق مٹ گیا. اب انہیں جس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں آٹے دال کا بھاؤ اب سمجھ میں آتا ہے. اب کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم لیگل راستے سے آئے ہی نہیں ہو، تم تو انلیگل راستے سے آئے ہو. پھر کہہ رہے ہو کہ ہمیں علی والا سکون کیوں نہیں ہے، ہمیں اس گھر والا سکون کیوں نہیں ہے. اس گھر میں امام علی رشتہ لے کے گئے تو رسول کے پاس، یہاں تو ڈائریکٹ لڑکی کے پاس چلے جاتی ہیں. پھر کہتے سکون نہیں ہے.
لڑکی کے باپ کے پاس جایا جاتا ہے، لڑکی کے پاس نہیں جایا جاتا ہے. پھر وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی سے پوچھے. ہمارے یہاں ڈائریکٹ گفتگو کر لیا، پھر چاہتے ہیں گھر ویسا بن جائے. تم نے لیگل راستہ اختیار کہاں کیا؟ اس لیگل راستے سے آتے تو سکون بھی وہاں کے راستے سے آتا، اطمینان بھی وہاں کے راستے سے آتا. ہم نے غلط راستوں کو چنا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمیں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے. سکون ایسے نہیں ملتا. اس گھر میں اگر سکون ملا ہے تو اس کی وجہ ہے، اس کی علت ہے. وہاں جب جناب فاطمہ سے رسول نے سوال کیا تھا علی کو کیسا پایا، علی سے سوال کیا فاطمہ کو کیسا پایا، کیا کہا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. زوجہ کو کوئی سوال کرتا ہے، اگر آ کے باپ سوال کرے شوہر کیسا ہے، وہ کپڑا نہیں بنوایا اس نے. شوہر کیسا ہے، وہ وعدہ کیا تو وہ زیور نہیں دلائے. اس سے سوال کرے زوجہ تمہاری کیسی ہے، کھانا ہی نہیں بنا رہی ہے، بنانی نہیں جانتی ہے، وہ نمک کم کر دیا، پانی کم کر دیا، یہ کم کر دیا. ہمارے یہاں تصور بس کھانے پینے تک جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف مادیات تک جاتا ہے. وہاں جب سوال کیا علی اپنی زوجہ کو کیسے پایا، وہاں کوئی بات ہی نہیں ہے کھانا بنانا جانتی کہ نہیں جانتی ہیں، کون سا کھانا اچھا بنایا، کیسا بنایا، نمک کم تھا، نمک زیادہ. نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا. یعنی شوہر وہی اچھا ہے، زوجہ وہی اچھی ہے جو عبادت میں بہترین مددگار ہو، جو عبادت میں بہترین مددگار ہو. اگر بے پردہ گھر کی لڑکی بھی لائے ہو تو کمال یہ ہے کہ اسے پردہ کرا دو، کمال یہ نہیں ہے کہ پردے دار کو لا کے اس کا حجاب بھی اتار دو. یہ اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار نہیں. بہترین مددگار یہ وہ کیسی بھی ہے، اپنے گھر میں لائے ہو تو اسے اللہ والا بنا دو. جب اللہ والا بناؤ گے تب سکون ہوگا، تب اطمینان ہوگا. اور اسی لیے کئی مجلسوں میں نے ذکر کیا کہ ایک بڑی مشکل ہوتی ہے، شوہر اگر باہر رہے تو زوجہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ چلے گئے 2 دن بعد آ رہے ہیں، 3 دن بعد آ رہے ہیں، 4 دن بعد آ رہے ہیں، آپ 1 مہینے بعد آ رہے ہیں. امام علی اس گھر سے کتنا باہر رہتے تھے، 30 سے زیادہ جنگیں امام علی نے لڑی ہیں، اور بعض جنگوں میں 15 دن 20 دن 1 مہینہ باہر رہتے تھے. لیکن ایک روایت نے بھی یہ نہیں کہا جب علی آئے جناب فاطمہ کہتی ہوں کہاں چلے گئے تھے، بتا کے نہیں جاتے، اتنے دن کے لیے چلے گئے. کوئی وہاں پہ ٹیلی فون اور میسج بھی نہیں تھا، آپ چلے جاتے اتنے دنوں کے بعد آتے، کوئی شکایت نہیں. بلکہ وہ تلوار سے فون صاف کر کے جناب فاطمہ کہتی تھی آپ قدم آگے بڑھائیے، یہ فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ قدم آگے بڑھائیے، یہ فاطمہ آپ کے ساتھ ہے. اور اسی لیے کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہنرمند تب تک، اس جملے کو بغور سنیں گے، تب تک اپنے فن کا اظہار نہیں کر سکتا جب تک اسے گھر سے سکون نہ ملے، جب تک گھر سے اطمینان نہ ملے. بہت سے لوگ آپ کے میں شاعر ہوں گے، ایک دن آئے منبر پہ اور بیٹھتے ہی ساتھ انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا تو آل فال ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. لوگ کیا کہیں گے آج گھر سے لڑکے آئے ہیں، یہ محاورہ ہی ہے. آج گھر سے لڑکے آئے ان کو سکون نہیں ہے. جب سکون نہیں ہے تو یہ ہنر کا اظہار. اچھے خاصے شاعر تو تھے لیکن پڑھ نہیں پا رہے. فرض کر لیجیے میں آیا مجلس پڑھنے کے لیے اور بالکل نہ پڑھ پاؤں، لوگ کہیں گے ضمیر صاحب پڑھتے تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے، آج پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ بولتے کچھ ہے نکل کچھ رہا ہے. کوئی اچھے سے اچھا کرکٹر ہو، بیٹ چلائے ہاتھ ہل رہا ہے، کہیں اچھا کھیلنے والا تو آج نہیں کھیل پا رہا ہے. کہا اس کے تئے میں جاؤ، اس کا مطلب گھر سے لڑ کے آیا ہے، گھر سے سکون نہیں ملا. لیکن اسی کی جگہ پہ اگر آئے اچھے اشعار پڑھ کے چلے جائیں، آئے اچھی مجلسیں پڑھ کے چلے جائیں، آئے اچھے ہنر کا اظہار کر کے چلے جائیں، ہر انسان یہی کہے گا اس کا مطلب یہ کہ ان کو گھر سے بڑا سکون مل رہا ہے، بہت فری ہیں، ذہن فری ہے، بڑے اطمینان میں ہیں. اب میں ساری دنیا سے کہوں گا علی کو فاتح بدر کہنے سے پہلے، علی کو فاتح احد کہنے سے پہلے، علی کو فاتح حنین کہنے سے پہلے، علی کے تمام فضائل کو بیان کرنے سے پہلے اس گھر پہ درود بھیجنا جس نے اتنا سکون دیا ہے. مولا کہیں بھی جائیے فاطمہ کی طرف سے اطمینان ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہم آپ کو سکون دے رہے ہیں، ہم آپ کو اطمینان دے رہے ہیں. شہزادی کونین نے وہ اطمینان دیا ہے، وہ سکون دیا ہے ساتھ امام علی کو. اور انہوں نے بتایا ہم سنت شکن ہیں، تمہارے یہاں پریشان کیا جاتا ہوگا،
لیکن یہ گھر وہ ہے نعم العون علی طاعت اللہ. ایک دو گفتگو نہیں ہے. فاطمہ کے 18 سالہ میں نے کہا امامت کے لیے جو آئیڈیل بن جائے وہ کتنی بڑی زندگانی ہے. 18 سالہ تمہارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جس پہ اختلاف ہوتا ہے فاطمہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس سنت کو توڑ دیا. اب میں چونکہ گاؤں میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو بالکل وہی لہجے میں پڑھوں گا جو ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو باتیں ہوتی ہیں فاطمہ نے کیسے اسے توڑا. یہی گھر ہے. امام حسن کہہ رہے ہیں میں نے رات بھر دیکھا میری ماں دعا کر رہی ہیں. رات ختم ہونے کی آئی, میں نے کہا مادر گرامی اپنے لیے کب دعا کریں گے, یا تو پڑوسیوں کے لیے کر رہی ہوں. کہا یار سمتدار, پہلے پڑوسی پھر گھر والے, پڑوسیوں کو یاد کرو پھر گھر والے. یہی گھر ہے امام حسن کا گھر. ایک دن پڑوس میں رہنے والی یہودی عورت آتی, اس نے دیکھا ادھر سے پرنالا, میری طرف سے پرنالا ادھر بہ رہا ہے, اس سے کچھ گندگی آ رہی. اس نے کہا مولا یہ گندگی کب سے آ رہی؟ امام حسن نے کہا تو بہت دنوں سے ہے. مولا آپ نے بتایا نہیں. امام نے کہا پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اسے پریشان نہ کیا جائے. پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے اسے پریشان نہ کیا جائے. کہا مولا آ رہے. گئی, اپنے شوہر یہودی ہے یہودیہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا, کہا چلیے ایسی ایسی داستان لے کے آئے. مولا وہ والا کلمہ پڑھوائیے جو آپ کے نانا کا کلمہ ہے, جو آپ کے رسول کا کلمہ ہے. آ کے وہ بھی مسلمان ہوا, عورت بھی مسلمان ہو گئی. جس جملے کے لیے لانا چاہ رہا تھا, ہمارے یہاں پرنالے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں, اہل بیت کے یہاں یہودی کو مسلمان بنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پرنالے بھائی بھائی میں اختلاف ڈلوا دیتے ہیں. ہمارے یہاں دھوکے سے بھی آ جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے. وہاں جان بوجھ کے بھی اگر آ رہا تھا تو کردار ایسا تھا کہ ہم تمہیں بدل کے دکھائیں گے. لڑنا کمال نہیں ہے, سامنے والے کو مسلمان بنانا کمال ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد فاطمہ روایت شکن, فاطمہ رسم شکن, جو غلط رسمیں توڑ ڈالو اس کو. میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, میں پھر کہوں گا بہت آسان ہے سننا, بہت آسان ہے پڑھنا. رسم توڑنا آپ سن کے جب مولانا نے روایت توڑنے کے لیے کہا تھا, لیکن یہاں سے اٹھ کے جائیں کہ جیسے گھر میں پہنچیں گے سارا ختم ہو جائے گا. کر سکتا ہے کوئی تیسرے چاند میں چہلم؟ کر سکتا ہے مولانا وہ تیسرے چاند میں چہلم نہ کر پائیں گے. وہ گھر جائیں گے تو پھر تو غلط روایتوں کو توڑنے کا نام ہے سیرت فاطمہ, غلط روایتوں کو ختم کرنے کا نام ہے سیرت فاطمہ. جہاں بھی کسی سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کیوں آپ نے رکھا ہے, نہیں تیسرے چاند میں چہلوں, کیوں رکھا ہے؟ کہ وہ ایک جگہ ہوا تھا تو دوہرا گیا معاملہ, ایک اور صاحب چلے گئے. جہاں بھی میں مجلس پڑھتا ہوں بالکل یہی ماحول رہتا ہے, لوگ ہنستے ہیں لیکن وہ زمین پہ اتارنا کمال ہے. سیرت فاطمہ یہ سنتیں توڑ ڈالو ایسی, رسمیں توڑ ڈالو ایسی. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, میں نے 2-3 اپنے آپ خود سے توڑی ہیں. میں نے منگل کو عقیقہ کر دیا اپنی بیٹی کا, کہاں ہو سکتا ہے, کوئی سوچ سکتا ہے؟ توڑ ڈالو رسمیں. کس نے کہا کہ نہیں مولانا مر جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ فرشتے کو پتہ بھی نہیں ہے کسے لے جانا کسے نہیں لے جانا. اس کو معلوم بھی نہیں کسے نہیں لے جانا ہے کسے لے جانا ہے. ملک الموت کہتے ہیں میں روزانہ ہر گھر میں 5 بار روزانہ 5 بار جاتا ہوں, نام نوٹ کرتا ہوں. ان کے 15 دن ہیں, ان کے 20 دن ہیں, ان کا 1 مہینہ بچا ہے, ان کے 4 سال بچے, ان کے 10 سال بچے, سب کا نوٹ کر کے آتا ہوں. تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تیسرا چاند لگنے سے بچ جاؤ گے؟ ارے جتنے بچانے والے تھے کیا وہ بچے؟ نئے نئے دروازے بنا کے میت نکالنے والے کیا بچے؟ میت کے پیچھے پیچھے سرسوں ڈالنے والے کیا بچے؟ ان ساری تاریخوں کا لحاظ کرنے والے کیا بچے؟ ارے وہ بھی چلے گئے. انکا میتون و انہم میتون. جب نبی آخر نہ رہے تو تم کیا بچو گے؟ فرشتوں کو معلوم ہے کب جانا ہے کب لے جانا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور کچھ تو سنت رواج ایسے ہیں جو کاملاً غیر اخلاقی غیر شرعی ہیں. ایک سال ہم لوگ زیارت پہ جاتے, سال میں ایک بار جا رہے تھے, 28 رجب تھی. مولانا 28 رجب کا قافلہ نہیں جاتا, نہ جائیں گے. کیوں نہ لے جائیں؟ نہیں 28 رجب اچھی ڈیٹ نہیں, اچھی تاریخ نہیں. 28 تاریخ ہے, اچھی تاریخ نہیں.
اچھا انسان بھی جب نکلتا ہے، ہم لوگ بھی، میں نے کہا سنت شکنی فاطمہ نے کی ہے نا، رسمیں توڑی ہیں، ایک رسم بھی توڑ لو مجلس کامیاب ہے۔ ہم لوگ بھی کتنا بھروسہ کرتے، گھر سے نکلنے لگے امام ضامن باندھ دیا گیا، گھر سے نکلنے لگے صدقہ بھی نکال دیا، گھر سے نکلے ماں نے قرآن کی ہوا دے دی، قرآن کے نیچے سے نکالا۔ کتنے پروٹیکشن آپ نے لے لیے؟ تین پروٹیکشن لیے نا، امام ضامن، صدقہ، قرآن، تین بڑے بڑے پروٹیکشن لے کے ہم نکلے، گھر سے نکلے بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس آ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ بلی پہ بھروسہ زیادہ ہے، نہ امام ضامن پہ بھروسہ ہے، نہ قرآن پہ بھروسہ ہے، نہ صدقے پہ بھروسہ ہے۔ بھائی صدقہ نحوستوں کو دفع کرتا، فرض کر لو وہ تاریخ نحوست والی، تو صدقہ بھائی نکال کیوں رہے ہو؟ یہ امام ضامن باندھ کیوں رہے ہو؟ اچھی روڈ پہ چلنے کے لیے تھوڑی سمجھایا جاتا ہے، خراب روڈ پہ چلنے کے لیے سمجھایا جاتا ہے نا، کہ دھیرے دھیرے جانا۔ اگر نحوست کبھی آ رہی تبھی کے لیے تو صدقہ ہے، تبھی کے لیے تو امام ضامن۔ ہم اشرف المخلوقات ایک بلی جو خود ہماری طرف دیکھتی ہے کہ کچھ مل جائے تو کھانے کو، اس نے راستہ کاٹ دیا، تینوں پروٹیکشن ختم۔ امام علی جنگ نہروان کے لیے نکلنا ہے، ایک شخص آیا، مولا نہ جائیے، ہم نجومی ہیں، ہمیں ستاروں کی چال معلوم ہے، اس ٹائم اگر آپ گئے تو آپ کو شکست فاش ہوگی۔ مولا نے کہا ایسے تو رک جاتا، لیکن اب تو اسی ٹائم نکلوں گا، میں سنت شکن ہوں نا، میں کفر فاطمہ ہوں، اب تو اسی ٹائم جاؤں گا۔ امام علی گئے اور جنگ نہروان میں جیسی فتح ملی ویسے کبھی نہ ملی تھی۔ جنگ نہروان میں امام کے صرف 9 شہید ہوئے، ادھر کے صرف 9 بچے۔ امام نے نکل کے بتا دیا، دیکھو جو ستاروں کے پیچھے پیچھے چلے وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے در پہ ستارہ بلوا لے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اشرف المخلوقات اپنے کو تین پروٹیکشن لی۔ 28 رجب کا معاملہ تو اور آگے کا ہے۔ میں نے ایک دن پوچھا عید میں جب گیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کہا نہیں وجہ جب سنی تو بھی آپ دیکھیں گا، امام حسین کا قافلہ 28 کو گیا تھا تو سب شہید ہو گئے۔ استغفر اللہ، کہیں اس لیے 28 کو نہ جاؤ۔ میں نے کہا سکے کا ایک پہلو دیکھ رہے ہو، اگر تم نے شہزادی جناب زینب کا وہ جملہ سنا ہوتا نا، وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے، تو سکہ پلٹ کے بھی دیکھ لیتے۔ 28 رجب اتنی مبارک ہے کہ جب نکلو تو اسلام خطرے میں رہتا ہے، جب واپس آؤ تو اسلام بچ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ اب سکے کے ایک پہلو دیکھ رہے ہو، سنت شکن بنو، روایت شکن بنو، تبھی سیرت فاطمہ سمجھ میں آئے گی۔ فاطمہ نے سنتوں کو توڑا ہے۔ ایک سنت بہت سے جو مقدس نہیں ہوتے ہیں، سماج کے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مقدس جیسے ہوتی ہیں، ابو موسیٰ اشعری ٹائپ کے، کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ نہج امامت کو چھوڑ کے مقدس بنا جا سکتا ہے، خط ولایت کو چھوڑ کے کوئی مقدس نہیں بن سکتا، بہت مقدس ہوتے نہیں۔ ان کے یہاں سے، غیر مسلم کے یہاں سے یہ چونکہ یہ نیوتا آیا ہے دعوت، ہم نہیں جائیں گے وہاں۔ جانا کس نے منع کیا ہے؟ کس نے منع کیا جانا؟ سماج میں رہ رہے ہو، اگر تم کٹ کے رہو گے تو پھر اسلام پہنچاؤ گے کیسے؟ تم اپنا کردار پہنچاؤ گے کیسے؟ تم اپنے اخلاق کو پہنچاؤ گے کیسے؟ شہزادی کونین کے لیے انویٹیشن آئی، کارڈ تو نہیں کہوں گا، کارڈ نہیں رہا ہوگا، آئی کس نے؟ برابر آپ نے بچپن سے سنا ہے، یہودی کے گھر کی دعوت آئی تھی، آئیے۔ فاطمہ گئی کہ نہیں گئی؟ شہزادی گئی نا، شہزادی گھر سے نکلی، شہزادی پہنچی، وہاں گئی، وہاں جانے کے بعد شہزادی نے جب واپس آئیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ گئی تھی تو سب یہودی تھے، واپس پلٹ کے آئیں تو سب کو مسلمان بنا دیا۔ شہزادی نے ایک طریقہ بتا دیا، جانا منع نہیں ہے، جاؤ لیکن اپنا دھرم برش نہ کرو، جاؤ لیکن اپنے مذہب کو پامال نہ کرنا۔ کمال یہ ہے چلے جاؤ اور جانے کے بعد ان کے کردار کو اپنے کردار سے ملا کے لے آؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ہمارے یہاں تو موجی صاحب کی کوئی دعوت کر تو موجی صاحب چلے جائیں تو اگلی صبح پورے مصطفیٰ آباد میں
مولانا صاحب گئے تھے وہاں، پتا ہے وہاں گئے تھے اب کیا کیا وہاں جا کے یا کسی کو معلوم نہیں، بس گئے تھے مولانا۔ فاطمہ سنت شکن ہے، جاؤ کردار کو بچا کے جاؤ۔ شہزادی نے بتایا ہم سنت شکن ہے، تم یہ سوچ رہے ہو عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تم سوچتے ہو مقدس یہ تقدس ہے، کوئی منع نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، عورت گھر سے بڑے آرام سے باہر نکل سکتی ہے، بڑے آرام سے جائے، ڈرائیونگ کرے، جاب کرے، ہر فیلڈ میں قدم رکھے، لیکن بس ایک معیار ہے اس کا، ایک معیار ہے کہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے سے اسلام کی عزت پامال نہ ہوتی ہو، وقار میں اضافہ ہوتا ہو۔ تمہارے یہاں کی عورتیں نکل رہی یہ سمجھ کے نکلیں، اسلام مجروح نہ ہو، وقار اسلام بلند ہو، اور شاید یہی وجہ ہے دونوں طرح کے نکلنے کو اسلام نے بتایا۔ ایک نکلی تو ہزاروں کا خون کرا کے چلی گئی، ایک زینب آئی تو اسلام بھی بچا لیا، شریعت بھی بچا لی۔ ہاں، اور اس زمانے کے حالات نے بھی دونوں کو بتایا، کہا جب اسلام کے خلاف نکلو گے نا تو جانور بھونکیں گے، غلط جا رہے ہو، رانگ جا رہی ہو، لیکن جب اسلام کے لیے نکلو گے تو زینب اگر ایک ہاتھ اٹھائے گی تو اونٹ خاموش، گھوڑے خاموش، گھوڑے کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو کے بتائیں گی اسلام کے خلاف نکلنے والے الگ ہیں، امامت کی حفاظت کے لیے نکلنے والی الگ ہیں۔ شہزادی فاطمہ نے بتایا میں بھی جاؤں گی، دربار تک جاؤں گی، نکلنا برا نہیں، دربار تک جاؤں گی، لیکن منافق کے چہرے سے نقاب ہٹا دوں گی تاکہ دنیا 1400 سال کے بعد بھی تذکرہ فاطمہ کرے گی تو بتائے گی وہ منافق تھے، تذکرہ فاطمہ کرے گی تو بتائے کہ پھر ان کا اسلام سے کوئی ربط نہیں تھا، پھر وہ اسلام والے نہیں تھے۔ اگر فاطمہ دربار تک نہ آتی تو آج منافق پہچانا نہ جاتا، آج اسلام مخلوط ہو کے رہ جاتا۔ شہزادی نے اسلام کو بچایا، وہ سنت شکن شہزادی، وہ روایت شکن شہزادی، غلط رسم توڑنے والی فاطمہ، اس نے ہمارے لیے معیار قرار دیا، اس نے بتایا کیسے زندگی گزارنی، اس نے بتایا ہے کیسے گھر کو سنبھالنا ہے، کیسے گھر میں سکون لانا ہے۔ بس مسائل کی طرف آ رہا ہوں، ہمارے یہاں کہاں عورتیں موقع ہی دیتی ہیں کسی شوہر سے یہ کہنے کا کہ شوہر اپنی زوجہ سے کہے کچھ طلب کرو، کچھ مانگو۔ وہاں تو پہلے ہی اتنی فرمائش ہو جاتی ہے کہ شوہر کو کہنے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے، کچھ مانگو کچھ مانگو۔ لیکن جس گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے ابتدا میں کہا نا کچھ نہیں تھا، اس گھر میں بار بار امام علی آتے تھے، فاطمہ کچھ مانگیے، فاطمہ کچھ طلب کیجیے۔ شہزادی کہتی تھی اے مولا کیا مانگو، سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے، سب کچھ آپ نے عطا کر دیا ہے، مانگو کیا؟ آپ نے سکون دیا ہے، آپ نے اطمینان دیا ہے، سکون سے بڑی شے کوئی نہیں، اطمینان سے بڑی شے کوئی نہیں۔ جب امام علی زیادہ اصرار کرتے تھے تو فاطمہ یہ کہتی تھی مولا میں شرم محسوس کرتی ہوں، کبھی میں آپ سے کسی چیز کی فرمائش کروں آپ کے توان میں نہ ہو تو جو آپ کی پیشانی پہ احساس شرم ہوگا، فاطمہ اسے دیکھ کے مر جائے۔ اس لیے کہ شوہر چاہتا ہے ساری ضرورتیں زوجہ کی پوری کر دی جائیں، جو شریف شوہر ہے، لیکن اگر کبھی بڑی فرمائش ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے، مولا میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ علی کے سکون کا نام تھا فاطمہ، علی کے اطمینان کا نام تھا فاطمہ۔ تاریخ کہتی ہے ایک دن، باقی تمام مسائل برابر سن چکی، پستی شکستہ فاطمہ، مظلومہ فاطمہ، اپنے بچے کو کھو دینے والی فاطمہ، ایک دن امام علی کو قریب بلایا، مولا آپ سے کچھ گفتگو کرنی، مولا تنہائی میں کچھ باتیں کرنی۔ کتنی تنہائی چاہیے؟ بیٹا حسن چلے جاؤ، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بیٹا حسین تم بھی چلے جاؤ، زینب ام کلثوم تم بھی چلے جاؤ، میں اکیلے علی سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، میں اکیلے علی سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تنہا علی و فاطمہ ہیں۔ جناب فاطمہ نے پہلا سوال جو کیا، کون عورت سوال کرتی ہے اے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟
مولا اتنے سالوں تک اتنے برسوں تک آپ کے ساتھ ہی مولا ناراض تو نہیں ہے؟ فاطمہ ہے فاطمہ کیا گفتگو کر رہے، میں راضی، میرا پروردگار راضی، خدا کی قسم تم نے کبھی علی کو ناراض نہ کیا۔ ایسے ہی یہ جملہ کہا، علی و فاطمہ زارو قطار رونے لگے۔ مولا نے کہا فاطمہ میں رو رہا ہوں، تم چلی جاؤ گی، تم رخصت ہو جاؤ گی، تم گزر جاؤ گی، فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تو بابا کے پاس پہنچ جاؤ گی، تمہاری پریشانی تو ختم ہو جائے گی، تمہارے مصائب تو ختم ہو جائیں گے، اے شہزادی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اپنے لیے نہیں روتی، میں آپ کے لیے روتی ہوں۔ جب فاطمہ نہ رہے گی میرا مولا کہاں جائے گا؟ میرے مولا کو کیسے سکون ملے گا؟ شاید یہی وجہ تھی، تاریخ کہتی ہے جب علی فاطمہ کو لے کے چلے قبر میں اتارا، عجیب مرحلہ تھا۔ کل جو لوگ گئے ہوں گے مٹی میں لہنا میں اس گاؤں میں نے وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی جو محرم ہے نا وہی آگے بڑھیں۔ محرم بھی کم ہو گئے، 4-5 لوگوں کی ضرورت ہوئی تھی ایک عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ وہاں امام علی نے امام حسین کو بھیج دیا، امام حسن کو بھیج دیا، سلمان انہیں لے کے گھر جاؤ۔ اکیلے ذات علی کیسے قبر میں اتارا ہوگا؟ قبر میں اتارا، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، یا رسول اللہ اپنی امانت کو اپنے حوالے لیجئے، یہ کہہ کے قبر کو بند کر دیا۔ مصائب یہاں تک آپ نے سنے ہیں۔ اب اس کے بعد شیخ انصاریان بڑے ذاکر ہیں ایران کے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں، آج تک علی کبھی سرگردان نہ رہا، قبر بند کر کے علی پریشان ہے، جائے تو کدھر جائے، گھر کی طرف جائے کہ مسجد نبوی کی طرف جائے، علی پریشان ہے کدھر جائے۔ جانتے وجہ کیا ہے؟ پھر وہ بتاتے ہیں، انہوں نے ایک داستان بیان کی، کہا ابھی کچھ سال پہلے کی داستان تھی کہ حج پہ ایک زن و شوہر گئے تھے، شوہر زوجہ گئے تھے، زوجہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، وہاں مقام منی پہ بیٹھا ہوا شوہر زار و قطار رو رہا تھا، لوگ اسے دلاسا دے رہے تھے، نہ رو مت رو، تمہاری زوجہ اللہ کی مہمان ہو گئی۔ تو اس نے پلٹ کے جانتے کیا کہا تھا؟ میں اپنے لیے نہیں روتا، میرے 4 بچے ہیں، پلٹ کے گھر جاؤ گا۔ جب پلٹ کے گھر جاؤں گا بچے قدموں سے لپٹ کے پوچھیں گے میری ماں کہاں ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ علی بھی سرگردان، اگر گھر جاؤں جب نہیں زینب سوال کرے میری ماں کہاں ہے، حسین سوال کرے میری ماں کہاں ہے، اس لیے حسین اور حسن کی طرف امام علی نہ گئے، قبر رسول کی طرف گئے، اپنے آپ کو تربت پہ گرا دیا۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی بتائیں علی گھر جائے تو کیسے جائے؟ اگر بچوں نے سوال کر لیا تو علی کس کو سمجھائے گا؟ علی کسے سہارا دے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ